No, I haven't any side effects the first or the second shot. Thank goodness. اس ہفتے منگل کے روز جب صدر بائیڈن نے اپنی آستین چڑھائی تو وہ کرونا وائرس کے خلاف مدافعت پیدا کرنے والی فائزر ویکسین کی تیسری ڈوز یعنی بوسٹر شاٹ لگوا رہے تھے۔ امریکہ میں اب 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد، خاص بیماریوں میں مبتلا افراد اور 18 سے 64 سال کے وہ لوگ جن کے کام میں انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہے، ان کے لیے حال ہی میں فائزر کی بوسٹر شاٹ کی منظوری دی گئی ہے، جسے تنقید کا سامنا ہے۔ مسئلہ سائنس کے مطابق عمل کرنے کا ہے۔ ایف ڈی اے کو فائزر کا ڈیٹا ملنے سے پہلے ہی صدر بائیڈن نے کہہ دیا کہ ہر ایک کو بوسٹر شاٹس لینا چاہیے، جس کی وجہ سے ایف ڈی اے کے اندر اس حد تک پریشانی پیدا ہو گئی کہ 2 سینئر عہدیداروں نے استعفیٰ دے دیا۔ ماہرین کے جائزہ لینے سے پہلے سیاستدانوں کو سائنس کے بارے میں بیانات نہیں دینے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ بیماریوں پر قابو پانے کے امریکی ادارے CDC کی سربراہ کا ایڈوائزری کمیٹی کے ماہرین کی سفارشات کے برعکس فیصلہ امریکی اخبارات کی سرخیوں میں نمایاں نظر آیا، جن میں تنقید کی جا رہی ہے کہ ایسا انہوں نے سیاسی دباؤ میں کیا ہے۔ CDC کی ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہ میرا کام ہے کہ میں یہ تسلیم کروں کہ اقدامات کہاں سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں۔ وبا کے دوران ہم اکثر اقدامات بہتری لانے کے ارادے سے اٹھاتے ہیں اور میں ان سفارشات کے ساتھ ایسا ہی کر رہی ہوں۔ امریکہ کو اس وقت کووڈ-19 کی ڈیلٹا قسم کا سامنا ہے اور 3/4 امریکیوں کو ویکسین لگنے کے باوجود اب بھی دنیا بھر کے کووڈ کیسز میں 1/4 حصہ امریکہ کے نئے انفیکشنز کا ہے۔ ڈاکٹر گریگوری پولینڈ کہتے ہیں اس پہ قابو پانے میں سب سے بڑی رکاوٹ افواہیں اور غلط معلومات ہیں۔ تو آپ کو لوگ انکار کرتے نظر آتے ہیں، مثلا ماسک پہننے جیسا سادہ سا عمل، چاہے دوسرے لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے پہننا پسند نہیں کرتے۔ اور اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبائی بیماری پھیل رہی ہے اور پھیلتی ہی جا رہی ہے، تو یوں بوسٹر خوراکوں کی ضرورت کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اگست میں امیر ممالک سے بوسٹرز پر عارضی پابندی عائد کرنے کے لیے کہا تھا، اور اب جبکہ بر اعظم افریقہ میں عالمی ادارہ صحت کے مطابق صرف 4% آبادی کو مکمل ویکسین مل سکی ہے۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امیر ملکوں میں بوسٹرز یعنی تیسری خوراک دیے جانے پر افریقی ممالک کے رہنماؤں کی بے بسی اور غصہ نمایاں تھا۔ ویکسین میں جو ہم عدم مساوات دیکھ رہے ہیں وہ ہولناک ہے۔ یہ دیکھ کر واقعی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ جب ہمارے بیشتر ملک اپنی آبادی کے 2% سے بھی کم افراد کو ویکسین دے پائے ہیں اور لوگوں کے لیے ویکسین کی تلاش میں ہیں، دوسرے ممالک بوسٹر ویکسین کہلانے والی تیسری خوراک دینے والے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بھی محفوظ نہیں جب تک ہر کوئی محفوظ نہ ہو۔ میں بہت فکر مند ہوں۔ میرے خیال میں ویکسین خاطر خواہ مقدار میں تیار کی جا رہی ہے۔ اسے کم آمدنی والے ملکوں میں تقسیم کرنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے پاس ایک خاص درجہ حرارت میں رکھنے کی سہولتیں اور تقسیم کا اچھا نظام موجود ہو تاکہ ان کی ویکسین تک رسائی کی اہلیت کو بہتر بنایا جا سکے۔ بہت سے ممالک میں ویکسین سے متعلق بہت زیادہ ہچکچاہٹ بھی ہے۔ ڈاکٹر ہیمر کہتے ہیں کورونا وائرس کی نئی اقسام پر مسلسل نظر رکھنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ موجودہ ویکسینز ڈیلٹا کے خلاف تو بے شک کام کر رہی ہیں، لیکن وائرس کی نئی قسم میو جو امریکہ پہنچ چکی ہے، اس میں وائرس کی شکل اس حد تک تبدیل ہو چکی ہے کہ اس کے لیے نئی ویکسین درکار ہوگی۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔